قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے تعلق سے تھوڑی سی تفسیر اور اس میں کچھ ڈسکشن کریں گے، اور اس میں 34 آیا ہے اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے نا، اس کے پہلے لاسٹ سنڈے میں بتایا تھا کہ الف لام میم سے شروع ہونے والے 4 صورتیں ہیں، 2 مدنی ہیں اور 4 جو ہے مکی ہیں۔ 2 مکی تو سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور 4 جو 2 مدنی جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، اور جو مکی ہے 4 ہیں، سورہ عنکبوت ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ روم ہے اور سورہ سجدہ ہے۔ یہ 4 ہیں، جس میں سے ہم سورہ عنکبوت اور روم کو ڈسکشن کر لیے تھے۔ آج سورہ لقمان ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے سورہ سجدہ رہے گا۔ اس میں جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں ہدایت کے تعلق سے آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جاتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے اس کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے، مگر سورہ لقمان میں بتایا گیا ہے کہ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی اس میں محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر احسان فرمایا، اور احسان کی جو تفصیلات آئے ہیں تو میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ احسان کے تعلق سے تو جیسے حدیث جبرائیل میں آیا تھا تو احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو اس کی تفصیلات آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سورہ میں بتایا کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے، اس صورت میں بتا دیا گیا ہے۔ اور اس میں کیا چیزیں ڈسکشن کریں کہ یہ محسنین کے کیا خصوصیات ہیں، اس میں تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ یہ صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کا ایمان ہے۔ اچھا، یہ مکی ہے تو اس میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ تو چونکہ مدینے میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی، اگر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا مطلب ہے تو یہ کہ یہ صفائی اور پاکیزگی کے لیے آتا ہے زکوٰۃ کی معنی، اور دوسرے ہے کہ لوگوں کی مدد بھی جو کر سکتے تھے وہ اس کے تعلق سے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہاں جو زکوٰۃ کے تعلق سے آیا ہے اور صلاۃ کے تعلق سے اور آخرت کیا آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں اس میں کہ یہ جو کام کریں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ہدایت بھی حاصل ہوگی اور کامیابی ان کے لیے، اور گارنٹی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ جو صلاۃ، زکوٰۃ اور آخرت پہ ایمان رکھیں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے اور ان کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں۔ اب اس کے اپوزٹ کون لوگ ہیں؟ جو نہ صرف خود صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو صحیح ہدایت نہ ملے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب کے ان کے تعلق سے بتایا گیا۔ اس میں ایک چیز آئی ہے کہ لہو الحدیث، اس میں بتایا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ بعض لوگوں میں ایسے ہیں، اور مفسرین اس کی تفسیر میں کہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ جمع ہو کر سننا شروع کر دیتے، اور اس میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت اور اس میں سننے میں بھی لوگوں کو اتنا مزہ آتا تھا کہ کافی لوگ جمع ہو کر حضور کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ تو مشرکین، جب یہ ابتدائی زمانے کے حالات ہیں، تو مشرکین کو جب پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بولے کہ ان لوگوں کو کیسا اس راستے سے ہٹانا، تو اس کے لیے نظر بن حارث ایک شخص تھا، وہ جو ہے تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، جو
पर्शिया और शाम वगैरह ट्रैवल करता था, तो वहाँ से वो जब उसको लोगों ने बताया कि देखो ये बहुत किस्से कहानियां बताते हैं, तो तुम भी कुछ इसके ऑपोजिट ऐसा करो कि लोग जो आकर सुन रहे हैं उनको वहाँ से कैसा हटा सकते हैं। तो उसने क्या किया, वहां से जो उनके किस्से कहानियां थे वो पूरे जमा करके आया, और उसके बाद लोगों को ऐलान किया कि तुम लोग इधर आओ, मैं भी तुमको किस्से कहानियां सुनाता हूँ। तो वो रुस्तुम के, इस्फिंदार के और वहाँ के जो किस्से थे वो सुनाना शुरू कर देता था। उसके बाद फिर कुछ लोग आए, फिर उसके बाद कमी होना लगी, तो फिर कहा कि उनको अट्रैक्शन कैसा करना चाहिए। तो उसने कहा कि वहां से एक बांदी खरीद के लाया जो गाने वाली थी और नाचने वाली थी, तो उसको पैसा देकर रखा, और वो जमा करके लोगों के सामने किस्से कहानियां बयान करता था। उसके साथ उस लड़की से कहता था कि तुम डांस भी करो और गाने भी गाओ, ताकि लोग अट्रैक्ट होके वहां जाने के बजाय, कुरान सुनने के बजाय मेरे पास आ जाए, ताकि तुम लोगों को वहां से डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ बुला लेता हूँ। तो ये इसके ताल्लुक से एक एक अहम बात मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो कुरान और हिदायत और नेक कामों से हटाने के लिए जो ये लहवल हदीस के अल्फाज आए हैं, वो क्या चीज़ है, वो इसको ऑपोजिट करती है। जब लोग नेक कामों की तरफ जाने चाह रहे हैं तो उससे हटाकर आपको उस रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पे। तो ये क्या, उस जमाने में गाने बजाने और ये नाच डांस और ये इस चीज को बताते थे, जो आपको नेक कामों से आपका टाइम उधर खर्च होने के बजाय दूसरी तरफ मूव कर देते हैं। तो अब हम ये देखना चाहिए कि इससे हमको आजकल के हालात में क्या सबक मिलता है। अब हमारे लिहाज से लहवल हदीस क्या है, हमारा ये टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, और उसमें आप मूवीज देख रहे हैं, और उसमें किस किस किस्म के क्या क्या चीज़ों में चले जा रहे हैं, तो वो लहू अल हदीस में आ जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अब आप जो टाइम मूवीज देखने में लगाएंगे और गाने बजाने सुनने में लगाएंगे, या बाज लोग तो उसके महफिलें भी रखते हैं, तो उस महफिलों में जाएंगे, आप टिकट देंगे, ट्रैवल करेंगे और उस महफिल में अटेंड करेंगे जिसमें गाने बजाने और इस किस्म की चीज़ें जो बिल्कुल लायाने किस्म की चीज़ें हो रहे हैं, तो उसमें जाएंगे तो वो वही वक्त जो आप सलात में गुजारते थे, कुरान में, हदीस में, जिक्र में और नेक कामों में जो आप वक्त गुजारते थे, वो वक्त अब आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों में चले जा रहे हैं। तो इससे हमको सूरह लुक़मान से एक सबक ये भी मिलता है कि यहाँ आजकल के लिहाज से लहू अल हदीस क्या है, जो हमको नेक कामों से रोककर गलत किस्म के कामों में लगाने वाले। अगर कुछ फायदा ना भी हो तो एक तो आपने अपना वक्त का नुकसान कर दिया ना, जो वक्त आपका कीमती था। सूरतुल असर में जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि और वक्त की कितनी अहमियत है। अगर वो वक्त आप नेक कामों के बजाय बेकार किस्म के कामों में लगाए थे तो आपने अपने वक्त का नुकसान। तो ये बहुत अहम चीज मैं खाली डिस्कस करना चाहता। उसके बाद अल्लाह ताला के जो वादे हैं उसमें अल्लाह ताला ने जो कामयाबी का बताया गया है कि ईमान और अमल साले जो करेंगे कि उनके लिए कामयाबी की अल्लाह ताला ने गारंटी दी है। अच्छा, अब इसमें बात चीजें हम आपके सामने अल्लाह ताला ने ये भी बता दी है कि सूरह में शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो, आप लोग देखो, आसमान किसने बनाया, पहाड़ किसने बनाया, बारिश कौन नाजिल करता है, जमीनी पैदावार कौन करता है, जानवरों को किसने तख्लीक किया, सारी मखलूक़ात को किसने बनाया। तो ये सवाल करने के बाद कहते हैं कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की और जिनके साथ शिर्क करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनसे मांगते हैं, क्या उन्होंने इसमें से कोई एक चीज भी बनाई? आसमान, पहाड़, बारिश, जमीन की पैदावार, जानवर, मखलूक़ात, उन्होंने किसी की तख्लीक की है क्या? तो नहीं। तुम जिनको शिर्क करते हो, क्या इन्होंने ये बनाया कि? अल्लाह ताला ने ये सवाल किया है इस सूरह लुक़मान में। तो ये इसका जवाब, ये पहला रुकू मैं डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड रुकू जो है वो असल लुक़मान के ताल्लुक से। लुक़मान के ताल्लुक से आप एक बात बता दूं, जैसे मुफस्सिरीन ने कहा, लुक़मान जो है एक हबशी गुलाम थे या आम आदमी थे, ये इसके ताल्लुक से कुछ डिस्कशन हुआ है। ये जो है बड़ाई का काम करते थे, मगर नेक इंसान थे, खुद भी नेक थे, और अपने जो दो सहबा थे उनके साथ भी बेहतरीन सलूक करते थे। उसके बाद जब उनको औलाद हुई तो उन्होंने अपने लड़के को जो वसीयतें की है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आए। देखिए आप, पैगंबर नहीं है मगर अल्लाह ताला ने एक सूरत उनके ताल्लुक से बयान की है जिसमें उनका नाम लिया गया है,
اور وہ اپنے لڑکے کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس کے تعلق سے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیک اعمال اور اپنی اولاد کے ساتھ جو نیکی کرتے تھے اور تلقین کرتے تھے اور نصیحتیں کرتے تھے وہ بہت پسند آیا, تو اس لیے ان کے تعلق سے ہے. اور یہ جب واز وغیرہ کرتے تھے لوگوں کے تعلق سے بھی جب کچھ کر کے, تو ان کے واز میں جو ہے بہت کثیر تعداد کے لوگ جمع ہو جا کرتے تھے اور سنتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک ایسی وہ اپنی واز کر رہے تھے, تو ایک شخص آیا, اس نے جب واز سنا اور متاثر بھی, اس کے بعد واز کے بعد ان کے قریب آیا, آ کے پوچھا کہ کیا تم وہی تو نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور ایسے ایسے کام کرتے تھے جو میں بھی کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں وہی شخص ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر تم کو اتنا اعزاز کیسا مل گیا کہ لوگ جو ہے تمہاری جب تم تقریر کرتے ہیں تو تقریر سننے کے لیے کافی مجمع جمع ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو میں اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہوں اور دوسرے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ خود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اصل چیز کیا ہے, پہلے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد دوسروں کی بھی فکر کریں. اچھا, حقوق کے تعلق سے بتا دوں میں. حقوق 3 قسم کے ہیں: حقوق اللہ, حقوق العباد, حقوق النفس. حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کے جو حق ہے ان کی پوری کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمایا ہے, جو ہمارے لیے حکم دیے کہ یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو, تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, وہ اللہ کا حق ہے, وہ اللہ کا حق پورا کرنا. دوسرا ہے حقوق العباد, انسانوں کے اور دوسرے مخلوقات ہیں ان سب کے بھی حقوق ہے. حقوق العباد میں کیا ہے, حقوق المخلوق بھی آگے, تو مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انسانوں کے بھی ہے, جانوروں کے بھی حقوق ہے, نباتات کے بھی ہے, جو ساری پرندے بھی ہیں اور سمندر کے بھی جو جانور ہیں ان کا بھی, ان سب کا حق ہے. تو ان سب کے حق کے تعلق سے بھی کوشش کرنا ہے. مگر پہلے تو انسانوں کے بھی, انسانوں میں کہ سب سے کلوزسٹ جو ہے آپ کے اپنے والدین ہیں, ان کا سب سے بڑا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے خاندان کا بھی حق ہے, اپنے رشتہ داروں کا بھی ہے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, اس کے بعد جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے, اس کے بعد سارے جتنے مسلمان ہیں ان کا بھی حق ہے, اس کے بعد نان مسلم بھی جو ہے ان کا بھی حق ہے, تاکہ آپ ان کے ساتھ بھی نیک طریقے سے گزاریں اور کوشش یہ کرتے رہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آئیں. یہ بہت اہم چیز ہے یہ حقوق کے تعلق سے. تو یہ لقمان جو تھے خود اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کیے, اس کے بعد اپنے لڑکے کو وصیتیں کی ہے, تو وصیتوں کو جو ہے جمع کر دیا گیا ہے. سب سے اہم بات کیا ہے, سب سے اہم چیز انہوں نے کہا بیٹے کو, پہلی تلقین یہ کی کہ دیکھو بیٹے شرک مت کرو, ان الشرک لظلم عظیم. جتنے ظلم جتنے گناہ ہو سکتے ہیں, سب سے ٹاپ کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. تو شرک سے بچتے رہو. شرک کے تعلق سے بھی میں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, مگر پہلے چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ڈسکشن کر لیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری چیز کیا ہے, حقوق والدین بتا دی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ بیٹا ہے, اگر اپنے بیٹے کو کہیں کہ تم میرے اہمیت دو, ایسا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تلقین تم کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم کو بھی اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنا ہے, اور تمہارے دوست احباب جتنے سے تمہارے سے کانٹیکٹ ہے ان کو بھی یہ بتا دو کہ والدین کا زبردست حق ہے, ان کے والدین کا حقوق عطا کر دو. اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ والدین مومن ہیں, ان کو تو 100% آپ ان کی تابعداری اور ان کے حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے. لیکن وہ مشرک اگر ہیں تو ان کو جو ہے سوائے شرک کی اگر وہ حکم دیں کہ تم شرک کرو تو اس میں نافرمانی کرو, مگر اس کے علاوہ جو بھی حکم دیں گے اس کی پابندی کرنا ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے. مشرک والدین کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ تم کو شرک کے علاوہ اور کوئی حکم دے تو برابر 100% ان کے سارے احکام کی پابندی کرو, صرف شرک کے تعلق سے ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ عقیدے کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے محیط ہے, اللہ کا علم وسیع ہے, محیط ہے, لا محدود ہے, لا متناہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ لقمان میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لقمان نے بتایا ہے نا کہ اللہ کا تعلق سے اللہ کا جو علم ہے اتنا محیط ہے کہ وہ ذرہ ذرے کے ایک پارٹیکل کا اور پارٹیکل کے بھی
جو ڈویژن سوچتے ہیں اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے. اس کے تعلق ایک حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے کہ اندھیری رات میں جبکہ کوئی نہ ستارے ہیں نہ کوئی روشنی ہے، بالکل پچ ڈارک نائٹ جو بولتے ہیں، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو رینگ رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کالی چونٹی کے دل میں کیا خیالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے. جتنے اب آپ کیا بتاؤں میں، ایک ساری دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ہر درخت کے کتنے برانچز ہیں اور ہر برانچ کے کتنے پتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر پتے کا علم ہے اور ہر پتا جو ہے اللہ کے حکم سے اپنی ڈالی سے گرتا ہے. آسمان سے جب بارش ہوتی ہے کتنے خطرے گرتے ہیں اس کا سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. آپ کو کیا بتاؤں میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے بات کریں گے تو کوئی اس کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. اس سورہ لقمان کے آخری آیتوں میں ایک آ رہے ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں وہ اگر لکھنا چاہو تو اگر ساری دنیا کے جتنے جھاڑ ہیں درخت ہیں ان کے جو ڈالیوں کو کاٹیں اور ان کے قلم بنا دیں تو اب آپ اندازہ کریں آپ کے خود گھر میں یا آپ کے ایریا میں ایک جھاڑ ہے تو اس کو آپ کٹ کریں گے، اس کے ڈالیوں کو کٹ کریں گے تو اس کے کتنے پین بنیں گے. اب اس سے اندازہ کریں گے کہ آپ کے علاقے میں کتنے جھاڑ ہیں، اس کے بعد آپ کے ایریا میں کتنے داغ ہیں، اس کے بعد آپ کی کنٹری میں کتنے جھاڑ ہیں، اس کے بعد ہر کانٹیننٹ میں کتنے جھاڑ ہیں، اس کے بعد ساری دنیا میں کتنے جھاڑ ہیں. وہ سارے درختوں کے اس کے پنسل بنا دیں گے اور سارے سمندر کتنے سارے اوشنز پورے اگر سیاہی بن جائیں، روشنی بن جائے تو اور اس طرح آپ اس ساری روشنی کو ان قلموں سے لکھ کے اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنا شروع کریں گے تو یہ سارے خشک ہو جائیں گے، سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، ساری سیاہی خشک ہو جائے گی مگر اللہ کی باتیں پورے تکمیل نہیں کر سکیں گے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر جاؤں. تو یہ عقیدہ اور علم محیط کے تعلق سے بات تھی. نمبر 3. نمبر 4 ہے صلاۃ کے تعلق سے. انہوں نے بتایا بیٹے نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتی ہے اور اللہ سے جتنی قربت ہو سکتی ہے سب سے بہترین قربت حاصل کرنے کی چیز صلاۃ ہے. صلاۃ کے تعلق سے بتایا گیا. نمبر 5 کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی منکر. جو اچھی چیز ہے اس کا حکم کرتے رہو اور لوگوں کو بتاتے رہو کہ پہلے تو خود بھی قائم رہو اچھی چیز پہ، اس کے بعد لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہو کہ یہ اچھی چیز ہے، اس پہ میں بھی قائم ہوں تم بھی کرو. اس کے بعد کوئی برائی ہے تو خود اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی کوشش کرو کہ اس برائی سے بچیں. اس کے بعد نمبر 6 جو ہے صبر کی تلقین. یہ صبر اس لیے امر بالمعروف اور نہی منکر کے بعد کوئی صبر کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور برے باتوں سے روکنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ سے آرگیو کریں گے، بحث کریں گے، بحث مباحثہ ہوگا. آپ سے کہیں گے کہ نہیں یہ اس میں کیا بات ہے، کہاں حکم ہے اس کا، اس کی تفصیلات کہاں ہیں، اور آپ کسی چیز سے وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے آرگیو کریں گے کہ نہیں اس میں کہاں برائی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں میں تو یہ شراب نہیں پیتا، میں یہ کام ہی نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، میں تو یہ اس کی عادت ہے مجھے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو مگر آپ جب اس کے تعلق سے ڈسکس کریں گے تو وہ آپ سے بہت آرگیو کریں گے. تو جب ایسا آرگیومنٹ آتا ہے تو اس کے لیے صبر کے لیے کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں امر بالمعروف نہی منکر کے تعلق سے اہم چیز کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے. امر بالمعروف نہی منکر کو بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں، نتیجہ چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ میری ذمہ داری ہے بول کے قصہ ختم کر دوں، وہ سنے یا نہ سنے، ایسا نہیں. آپ کی کوشش یہ ہونا کہ ایٹ دا اینڈ کچھ اینڈ ریزلٹس ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے پورے قرآن کے جو مڈل ورڈ آتا ہے نا وہ ہے سورہ کہف میں آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. پورا قرآن کا آپ دیکھیں جتنے ورڈ سے کاؤنٹ کریں گے تو پورے ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو اس کا مڈل ورڈ کیلکولیٹ کیے ہیں لوگوں نے، وہ ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی نرمی کے تعلق سے حکم دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے نا میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس کے پہلے آپ لوگوں کے سامنے سمجھایا تھا. اللہ تعالیٰ جب حکم دیے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور میرے احکام بیان کرو
اور وہ نافرمانی کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ نرمی کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرو۔ کون؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فرعون کون ہے؟ سب سے the worst person of that time، اور سب سے بیسٹ پرسن کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، the best person of that time۔ so the best person of that time کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب worst person of the world کے پاس جائیں گے تو تم نرمی سے بات کرو۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی منکر کا کرنا ہے، مگر اچھی طریقے سے کرو، نرمی سے سمجھاؤ تاکہ ان پہ اثر۔ اس کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے ہیں، یہ جب حضرت علی کا خلافت کا زمانہ تھا تو یہ مسجد نبوی کے پاس، مسجد نبوی میں جب موجود تھے، وہاں جب دیکھے کہ لوگ وضو کر کے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو یہ لوگ دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھے تو ایک شخص آیا اور اس نے وضو کیا، اور وہ وضو ایسا کیا اس میں کافی غلطیاں تھیں، اور دونوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ ایسی کم قسم کا وضو جو کہ نامکمل تھا اور ناقص وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا تھا، تو یہ دونوں نے اس سے سلام علیکم کی، دونوں نے بات کی کہ اب ان کو کیسا سمجھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انکل آپ، چچا ایک منٹ، آپ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میرا بھائی وضو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارا وضو ٹھیک ہے نہیں، دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں بیٹھے ہیں اور وضو اس شخص کے سامنے کرنا شروع کر دیا، اور جو غلطی اس نے کی تھی ان میں سے جو وضو کر رہا ہے لڑکا، جو حسن یا حسین دونوں میں سے جو کر رہے تھے، وہ سارے غلطیاں انہوں نے کی وضو میں، اور دوسرے بھائی نے جو غلطی تھی ان کی کریکٹ کرنے کی کوشش کیا، دیکھو بھائی یہ جو کیا ہے نا یہ غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو جتنے وضو میں اس سے جو غلطیاں ہو گئی تھی، سارے غلطیوں کو ایک بھائی نے ریپیٹ کیا، اور دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کو کریکٹ کر کے بتایا کہ وضو میں یہ چیز کرنا چاہیے، یہ جو کی ہے وہ غلط ہے۔ اب وہ شخص جو دیکھ رہا تھا، وہ اس نے دیکھا کہ وہ سارے غلطیاں تو جو تھے وہ میں نے کیا تھا، اور یہ اس کے بعد دونوں بچوں کے قریب آیا، دونوں کو گلے لگایا اور ان کے بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ اتنے بہترین ہو، تم نے، میں نے جو غلطی کی تھی میرے سامنے نہیں کہا کہ تم غلط ہو، اس کے بجائے آپ دونوں نے ایک طریقہ استعمال کیا جس میں آپ دونوں نے وہ غلطیاں میرے جو تھے وہ بتائے، اور پھر دوسرے نے کلیکٹ کر دیا کہ ایسے سنت کے طریقے سے جو وضو کرنا ہے، اس قسم کا وضو کرنا ہے، تو انہوں نے کیا۔ تو دیکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے تعلق سے میں بتا دیا کہ نرمی سے کرنا، اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ذمہ داری ختم کر دو، اس کے بعد وہ سنے نہ سنے میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی، نہیں، آپ کا تو انٹرسٹ یہ چاہنا چاہیے کہ اصل بات بتا بھی دو، مگر اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے کہ اس کا کچھ اثر ہو انسان کے اوپر۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ صبر جو ہے 6 پوائنٹ ہے، اس کے بعد بعض چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ لقمان نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بعض چیزیں ایسے، ان سے اپنے کو اجتناب کرو، ان سے بچتے رہو۔ کیا ہے؟ تکبر ہے، تکبر سے بچتے رہو بیٹے، میرے بیٹے تکبر نہ کرو۔ تکبر کیا ہے؟ ایک تو ظاہری ہے، ایک باطنی۔ ظاہری کیا ہے؟ اس کے تفصیلات بتا دیے گئے ہیں کہ چہرے کو گال پھلا کے رکھنا، اور چہرے کو ایسا اونچا کر دینا، گردن اونچی کرنا اپنے اور آنکھوں سے ایسا دیکھنا کہ لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی چال بھی ایسی چل رہے ہیں کہ ایسا اونچے گردن اٹھا کے اور پیر کو نیچے مارتے، ایسا کہ جیسے آپ زمین کے آپ مالک ہیں، یہ ساری زمین آپ کے اختیار میں ہے، اور کوئی اس زمین پہ آپ سے زیادہ اختیار کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد جب بات چیت بھی کریں گے تو ایسی طریقے سے بات کریں گے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ حقیر ہیں اور آپ کا پوزیشن بہت بڑا ہے، یہ ایسی چیز کی بات چیت کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ اور بات کریں گے بھی تو غصے سے بات کریں گے یا بلند آواز سے کہیں گے، تو اس میں بتا دیا کہ بلند آواز کیا ہے، اس کو ایک مثال دی گئی کہ سب سے بلند آواز جو ہے، جو ناپسندیدہ ہے، وہ گدھے کی آواز ہے جو بلندی سے کرتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے۔ تو چہرے کا ہے، گال کا ہے،
اور گردن کا ہے. گردن کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ انسان اگر ہو تو سیدھی طریقے سے گردن رکھ سکتا ہے, لیکن اپنی گردن کو کچھ بلند کرنا شروع کر دے تاکہ لوگوں کو نیچے دیکھنے کی کنڈیشن ہے. میڈیکل کنڈیشنز میں دے ٹارٹیکولس بولتے ہیں اس کو, تو ان کا گردن ایسی ہو جاتی ہے, اس میں کنٹرول بھی نہیں رہتا کہ اب سیدھی کرنے کا. تو یہ جو ہو جاتا ہے نا, اس قسم کی چیزوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کرنے چاہیے اپنے کو, اس سے بچتے رہنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے. اچھا, یہ تکبر ظاہری ہے لوگوں کو گرانے کی, اور دوسرے تکبر کیا ہے, ایک باطنی تکبر کیا ہے, باطنی بھی ہے. دل میں آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے رہیں کہ میں جو ہے میرا علم وسیع ہے اور میرے اخلاق اچھے ہیں اور میرے جو چیزیں ہیں میرے ٹیلنٹ زیادہ اچھے ہیں. دوسروں کو دیکھیں گے تو آپ فوری کمپیئر کر کے ان کو لک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. چہرے سے تو پتہ نہیں چلے گا, مگر دل میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے سے کمتر ہے, تو اس کا پوزیشن ناؤ ڈاؤن ہے, اور اس کو جو ہے اپنے آنکھوں سے گرانے کی کوشش کر دیں گے. اس سے بات کریں گے بھی تو لو ایسا کر دیں گے. تو یہ تکبر جو ہے ایک ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. ظاہری سے بھی بچیں اور باطنی سے بھی بچیں, بہت اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہ سب سے تھرڈ رکو میں آپ چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا تھرڈ رکو پہ آگے ہیں. تو اس کا تھرڈ رکو کا ایک ہی لفظ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ساری جو آپ کو یونیورس جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان ہو, میں نے ساری یونیورس تمہارے لیے بنائی. ساری جو تخلیقات ہیں, ساری مخلوقات ہیں, ساری چاند ستارے, آسمان ہے, زمین ہے, یہاں کی بارش ہے, پیداوار ہے, جانور ہے, پرندے, وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری تخلیق جو ہے میں نے تمہارے لیے کی ہے اور تمہاری تخلیق میں نے میرے لیے کی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ سارا جہان سے فائدہ اٹھائیں. یہ سارے نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, مگر ساتھ ساتھ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں. سو ہم یہ نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ, نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. شکل صورت سے اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے, آپ کو بہترین شکل دی, صورت دیا, آپ کے اعضاء دی, ہاتھ پیر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے رزق عطا فرمایا, آپ کو دولت دی ہے, آپ کو عافیت عطا فرمائی ہے, آپ کو خاندان عطا فرمائے ہیں, آپ کے والدین ہے, شوہر بیوی ہے, بچے ہیں اور بھائی بہن ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور باطنی نعمتیں کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عطا فرمائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا, وہ ستار العیوب ہے, آپ کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمت کیا ہے, آپ جب اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کو فوری سزا نہیں دیتا. کتنی بھی نافرمانی کرو, آپ جھوٹ بولو, آپ کی زبان جلتی نہیں, جھوٹ بولو آپ کی زبان جلتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی نافرمانیوں کی فوری سزا نہ دیتا ہے, پوری دور کرتے جاتا ہے, ٹائم دیتے جاتا ہے. شاید میرا بندہ توبہ کر لیا اور معافی مانگ لیا تو پھر میں اس گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ سر اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی ساری باتیں لامحدود ہیں. میں نے جیسا بتا دیا ہے کہ یہ ساری تفصیلات ہیں. اس میں اب آپ کے لیے 2-4 چیزیں, اہم چیزیں جو ہے اس کے تعلق سے کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آخری جو رکو ہے, 4th رکو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے بتاتے ہیں. قیامت کیا ہے, حشر میں کوئی رشتہ دار کسی کا کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے لیے, ماں بیٹے کے لیے نہیں آئے گے, اولاد جو ہے ماں باپ کے کوئی کام نہیں آ سکیں گے, بھائی بہنیں, میاں بیوی, یہ سارے سب اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان رہیں کہ میرا کیا ہوگا. کوئی دوسرے کے تعلق سے نہیں سوچے گا. ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ آج کے دن میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں جانے والے بن جاؤں. یہ ساری کوشش رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حشر میں کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا, صرف نفسی کا معاملہ رہے گا. یہ بہت اچھی چیز. اچھا, لاسٹ آیت کے تعلق سے میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں, اس کے بعد کچھ پوائنٹس پہ ہم ڈسکس کریں گے.
ایک خلیفہ ایک زمانے کا، میں اس نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو خلیفہ جو ہے ایک دن خواب دیکھا تھا، تو تعبیر کے لیے سب اپنے جتنے اس کے دوست احباب تھے اور جو درباری تھے سب کو جمع کیا کہ بہت ایک خاص چیز ہے. جیسا آپ کو پتہ ہے نا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں اور دبلی ہیں موٹی ہیں، ان کا جو ہوا تھا نا اس نے خواب بیان کر کے لوگوں سے تعبیر پوچھی تھی. تو اس خلیفہ کو بھی ایک خواب آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں، اس کے تعلق سے میں تم لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، صاحب علم ہو اور جو جن کو خوابوں کی تعبیر دینا آتا ہے ان کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا. تو سب جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی فرمائیے. تو خلیفہ نے کہا کہ رات میں خواب میں دیکھا، خواب میں ملک الموت آ گئے تھے. تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ میں ملک الموت ہے، تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. یہ بتا رہے ہیں کہ خواب میں مجھے پریشانی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ تو سب لوگوں کی روح قبض کرنے والے ہیں، میری روح کب قبض ہونے والی ہے؟ کیونکہ اب ان سے ایک ہی کوشچن کر سکتے ہیں نا کہ میری روح کب قبض ہونے والی. تو انہوں نے جواب نہیں دیا، مگر انہوں نے ایسا ہاتھ سے اشارہ کیا، 5 انگلیاں ہیں نا، تو انہوں نے ایسا کیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ ہوشیار ہو گئی. اب جو ہے اس وقت سے لے کے اب تک بھی میں پریشان ہوں. تو آپ لوگوں کو اس وجہ سے انوائٹ کیا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ 5 سے کیا مطلب تھا ان کا؟ کیا 5 سال ہے میرے لیے، اور یہ 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، یہ 5 دن ہیں؟ یہ آپ مجھے تفصیل بتائیں، جو خوابوں کی تعبیر دینے والے ہیں ان لوگوں سے. تو کسی نے کچھ بڑھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا. ایک جو تھے، اب یہ ان کے تعلق سے میں جو یادداشت میں ہے، یہ امام ابو حنیفہ تھے، یہ امام شافعی تھے، یا امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ بہت پہلے پڑھا تھا میں. تو اگر آپ لوگوں کو یاد معلوم ہے تو آپ لوگ یاد کر لیں، تو یاد ہے تو پھر ہمیں میرے سامنے ذکر کر دیں. مگر انہوں نے کہا کہ خلیفہ یہ اس میں سے 5 سال اور 5 مہینے 5 دن کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آخری آیت میں بتاتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. خود ملک الموت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کی روح کب لینا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو انفارم نہیں کرتا ہے کہ آج فلاں فلاں شخصوں کے تم کو ان لوگوں کے روح نکالنا ہے. ان کی لسٹ ایوری ڈے اللہ تعالیٰ ان کو دیتی ہے، تو وہ جاتے ہیں. اس کے ایک دن پہلے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کس کی روح لے کر نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ایسے ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. تو ملک الموت سے جب آپ نے پوچھا کہ میری موت کب آنے والی ہے، تو انہوں نے 5 کا جو اشارہ کہا کہ یہ 5 ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم سوا اللہ کو کسی کو نہیں. تو 5 چیزیں کون سے ہیں؟ وہ 5 چیزیں جو ہے اس میں یہ ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہیں. قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور ماں کی پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. کل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. اور انسان کی موت کس وقت کس زمین میں آئے گی، اس کا علم سوا اللہ کو ہے اور سوا اللہ کے کسی کو نہیں. اب مفسرین جو پرانے زمانے کے تھے، جن کو سائنس ڈیولپمنٹ ہونے کے پہلے کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے تفاسیر میں کیا لکھا ہے، آسمان سے کیا نازل ہوگا، آسمان سے بارش کب ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے کہ بارش کب ہونے والی. تو اس کو اب ہم آج کل کے جو کلائمیٹ کے جو تعلق سے نیوز میں آپ کو بتا دیتے ہیں نا کہ آج کا ویدر کیا ہے، پورے 1 ویک کا آپ کو ویدر بتا دیتے ہیں کہ کس دن کس جگہ بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں بارش ہوگی، کتنے بجے ہوگی، صبح میں ہوگی یا شام میں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو بعد کے لوگوں نے جو ترجمہ کیا، انہوں کے لیٹ جو مفسرین، انہوں نے کہا کہ
آسمان سے نازل ہونے والا بارش کے تعلق سے مت کہیں، آسمان سے کیا نازل ہونا ہے، کیا نازل ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے یا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائیں گے، تمہارے لیے نعمتیں آنے والی ہیں یا تمہارے لیے نقصانات آنے والے ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات آنے والے ہیں، اس کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس سے بارش کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ووم کے تعلق سے بھی جب آیا ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو پہلے زمانے کے مفسرین نے کہا کہ یہ پیٹ میں جو ہے یہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مگر ہم آج کل جو ہے اینٹینیٹل اسکیننگ کرنے تھے، پریگنینسی کے ساتھ ہی جائیں اسکین کرتے بتا دیتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ دیتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بھی جب بعد کے مفسرین نے جو تفسیر کی اس میں جو ہے یہ لڑکا لڑکی کو ختم کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ ہدایت یافتہ ہوگا یا غیر ہدایت یافتہ ہوگا، یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ جو ہے جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ اور موت کس زمین میں آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ میں اس کے پہلے بھی بیان کیا تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سلیمان علیہ السلام کہتے تو ان کی جو سیٹنگ ہوتی تھی اس میں کیا رہتا تھا، وہ رہتے تھے سارے انسان جمع ہو جاتے تھے، سارے جنات جمع ہو جاتے تھے، سارے مخلوقات جمع ہو جاتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے، جو اینیملس ہے جانور ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں سارے۔ آپ کو پتہ ہے نا حدود نہیں آیا تھا تو انہوں نے چیک کیا تھا کہ اس وقت حدود مسنگ ہے، وہ کہاں ہے۔ تو آپ کو سلیمان علیہ السلام کے جب قصہ بیان کرتا تو اس وقت جو جنات بھی آ جاتے تھے، سب آتے تھے۔ اس وقت جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی سیٹنگ میں ملک الموت بھی آ کے سامنے بیٹھ گئے تھے، وہاں لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کو غور سے سنتے جا رہے ہیں۔ تو اور ملک الموت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو سننے کے بجائے ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا آڈینس میں اس کو غور سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ ساری تقریر ہو رہی ہے، پوری تقریر کو چھوڑ کر صرف اس شخص کو غور سے دیکھتے جا رہے تھے۔ جب تو وہ شخص بھی وہ اس کو بھی ایک قسم کا فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو سلیمان علیہ السلام جو تقریر کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف مجھے گھورتے چلے جا رہا ہے۔ تو ان کو ذرا سا انیزینس فیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ جیسے ہی تقریر ختم ہوگی تو جب آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوشن ہوا تو وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ آپ کے سامنے وہ جو شخص بیٹھا تھا وہ کون ہے جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ملک الموت ہے۔ اب اس شخص کے ہاتھ پیر کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے شاید وہ مجھے اس سے غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ کے حکم کے پرتاوے میں ہوا کو آپ حکم دے سکتے ہیں اور ہوا آپ کا حکم سنتی ہے۔ آپ فوری ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں فوری اس جگہ سے لے کر ہزاروں میل دور مجھے لے کر چلے جائیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے تو ملک الموت اب بھی آڈینس میں وہیں کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کہیں میری روح نہ نکالے، فوری یہاں سے لے کر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے فوری لے کر چلاؤ، جتنی دور لے جا سکتے ہیں ہزاروں میل دور لے کر چلے جاؤ۔ تو فوری وہ ہوا نے ان کو لے کر چلے گئے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد تو وہ لے کے چلے گئے اور اس کے بعد ملک الموت بھی چلے گئے۔ قصہ ختم ہوا۔ کافی زمانے کے بعد پھر ایک سیٹنگ تھی جس میں سلیمان علیہ السلام پھر تقریر کر رہے تھے۔ اس وقت پھر ملک الموت آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوگی تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ لاسٹ ٹائم کی ایک میٹنگ میں آئے تھے اور اس شخص کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے تو بہت پریشان ہوا، تو مجھے ہوا کا حکم دینا پڑا کہ اس کو لے کے چلے جائیں، تو آپ اس کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی روح نکالنے کا مجھے حکم دیا تھا اور مجھے وقت اور زمین بتا دی جاتی ہے، اس وقت اور اس زمین میں اس کی روح قبض کرنا، اس کے علاوہ میں قبض نہیں کر سکتا، اور مجھے 5 منٹس میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس شخص کی روح یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اس زمین میں اس کی روح قبض کرنا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، 5 منٹ میں اس جگہ جاؤں گا
تو یہ شخص تو یہاں رہے گا اور میں اس کی روح یہاں قبض نہیں کر سکتا. جو ٹائم 5 منٹس کا بتایا ہے اس کی روح قبض کرنا ہے مجھے اس زمین میں جو یہاں سے 1000 میل دور ہے. اور میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس شخص کی روح یہاں تو نہیں قبض کر سکتا, میں کیسا کروں گا؟ مگر اللہ کا حکم ہے جس کی میں پابندی کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 5 منٹس کا جو ٹائم تھا اس میں 1000 میل دور گیا جس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس زمین میں اس شخص کی روح قبض کرنا ہے. وہ 5 منٹس کے بعد جب گیا ایگزیکٹلی اس منٹ اور اس سیکنڈ پہ دیکھا تو کیا وہ شخص اس زمین میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہے. میں فوری گیا اور اس کی روح قبض کر دی. تو قبض کرنے کا بھی وقت اور زمین بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. اور یہ بہت اہم پوائنٹس تھے, 5 پوائنٹ جو آخری جو آیتیں ہیں اس میں. اچھا, اب میں تھوڑی سی چیزوں کا جو ہم سورہ لقمان میں آئے ہیں, لقمان اپنے بیٹے کو کیا کیے تھے؟ شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا, والدین, تکبر, اور اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں ڈسکس کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب شروع ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شکر ادا کرو. شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکر کی کوئی حاجت نہیں. اگر شکر ادا کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے حدیث قدسی میں ہے کہ سارے انسان اگر 100% اوبیڈینٹ بن جائیں, اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ رتی بھر بھی اوپر نہیں ہوگا, ایک بال برابر بھی نہیں ہوگا. اور ساری مخلوقات اگر اللہ تعالیٰ کی 100% نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا مقام اس جگہ سے ایک بال برابر بھی نیچے ہونے والا نہیں. تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, اس کا فائدہ ہمارے لیے. تو شکر ادا کرتے رہنا, ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے رہنا. میں اس کے پہلے شکر کے اوپر کئی مرتبہ بولا ہوں کہ صبح سے شام تک آپ دیکھتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 100 پازیٹیو چیزیں دیتے ہیں, آپ اتنے انعامات دیتے ہیں, مگر آپ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز نگیٹو دیتے ہیں تو سارا دن آپ اسی ایک نگیٹو پوائنٹ کو لے کے بڑھ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو کتنے 100 پازیٹیو پوائنٹس دیے ہیں, ان کا شکر ادا نہیں کرتے, اور ایک نگیٹو پوائنٹ ملتے ہیں اس کا ناشکری کرتے ہیں. جیسے لاسٹ سنڈے بھی میں بیان کیا تھا نا, آپ کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, آپ کو ریڈ لائٹس ملنا شروع کر دیں یا روڈ ورکس ہیں اس میں ڈیلے ہونا شروع کر دیے, تو وہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, دیکھو جتنی جلدی میں جانا چاہ رہا ہوں تو اس کے بعد یہ پرابلم ہو رہا ہے, یہ پرابلم ہو رہا ہے, یہ ڈیلے ہو جا رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں, آپ کو کوئی ویکنیس نہیں ہے, اور بہترین کار بھی دیے ہیں جس پہ آپ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کام کر سکتے ہیں, آپ سانس لے سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, سارے اعضاء کو استعمال کر سکتے ہیں, ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں کیا, بغیر ایکسیڈنٹ کے آپ جا رہے ہیں. آپ خالی امیجن کر دیے آپ نے اگر غلطی سے کسی دوسری کار کو اسمیش کر دیا, اب آپ جب تک کہ انشورنس کے ڈیٹیلز نہ چینج کر لیں, اور کتنا ٹائم لگ جائے گا, کیا 5 منٹ میں تو نہیں ہوتا, اس میں تو آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے گا, 1 گھنٹہ لگ جائے گا, سارے ڈیٹیل ہوں گی. اس کے بعد پھر آپ کار بھی ڈیمیج ہوگی, دوسری کی کار کی بھی ڈیمیج ہے, وہ بھی ڈیٹیلز دینا پڑیں گا, فوٹوز لینا پڑے گا, ایکسچینج آف انشورنس کرنا پڑے گا, کئی چیزیں ہوں گی. تو آپ دیکھیں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچایا, اللہ تعالیٰ میں آسانی سے میرا ٹریول جو کرنا ہے وہ پورا کیا. یہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی نہ شکری مت کرو, شکر ادا کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کا ایک گارنٹی ہے, اگر آپ شکر ادا کریں گے تو وہ اور آپ کے اوپر نعمتیں عطا فرمائیں. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ کا گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور انعامت دوں گا, اضافے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر ناشکری کریں گے, کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو شکر کیا سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ دیکھنا چاہیے. سفید کو دیکھنا چاہے تو اس کا کالا جو ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, گورا ہے کالا, یہ کرتے ہیں نا اپوزٹ ہو. تو شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شرک,
लुकमान ने अपने बेटे को सबसे पहली चीज क्या बोली, बेटे शिर्क से बचे रहो। शिर्क क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर देना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इबादतों में शुक्र नहीं करते, मगर शिर्क के 3 अक़साम हैं। शिर्क फिल इबादा, शिर्क फिल अकीदा है, शिर्क फिल ज़ात है, शिर्क फिल सिफात है। फिर अकीदा क्या है, अकीदे का शिर्क क्या है, तो आपने ये जो अकीदे का शिर्क क्या है, मुशरिकीन क्या करते थे, बुतों को शरीक करते थे अल्लाह की, ये अल्लाह के शरीक हैं। और झाड़ों को भी परस्तिश करते थे। तो इंडिया में तो सांपों की भी परस्तिश करते हैं कि ये इबादत करते हैं, कि दरख्तों की परस्तिश करते हैं, अपने हाथ के बूतों को बनाकर उसकी भी परस्तिश करते हैं। तो ये जो है शिर्क फिल अकीदा है। शिर्क फिल ज़ात क्या है, अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना। ये इसमें कौन है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बेटे और बेटियां कहना। और मुशरिकीन क्या करते थे, ये जो फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह की बेटियां हैं कहते थे, I don't think you can, Mom. अल्लाह की बेटियां कहते थे। और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा जो है, ईसाइयों में नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, यहूदियों में जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा मानते थे लोग, कुछ फिरके ऐसे थे उसको मानते थे। तो ये शिर्क फिल ज़ात। आखिरी जो है शिर्क फिल सिफात है, अल्लाह के जो सिफात हैं उनमें शरीक कर देना। जैसा कि अब ये बहुत बहुत ही मुश्किल मसला है, जिसमें हमको बचने की बहुत कोशिश करना। शिर्क फिल सिफात क्या है, इंसान के सिफात और अल्लाह के सिफात मिले हुए हैं। इंसान इल्म हासिल करने वाला, इंसान अलीम है, अल्लाह भी अलीम है। अल्लाह बसीर है, देखने वाला है, इंसान भी बसीर है, देखने वाला। अल्लाह समी है, सुनने वाला, और इंसान भी सुनने वाले हैं। और अल्लाह रज़ाक है और इंसान भी रज़ाक है, ग़िज़ा देने वाले हैं, आप भी लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं। अल्लाह भी रज़ाक है, खिलाने वाला, आप भी रज़ाक हैं, लोगों को खिलाने वाले। गरीबों को आप खाना वगैरह बना के देते हैं, खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो क्या आप भी रज़ाक हो? तो उसमें मुश्किल यह हो जाती है कि सिफात तो अल्लाह के भी वही हैं और बंदों के भी वही हैं, तो इसमें कैसा शिर्क हो जाएगा। उसमें कसौटी क्या है, 3 चीज़ों को याद रखें। अल्लाह के जो सिफात हैं वो अज खुद है, वो अल्लाह के अपने हैं। और हमारे जो सिफात हैं वो अल्लाह के दिए हुए हैं, हमारे अपने खुद नहीं है। तो अपने सिफात क्या है, अज खुद है, ये अताई है, यानी अल्लाह ने हमको अता किया है तो वो सिफत हमारे में आई, नहीं तो हमारे पास अज खुद नहीं। तो एक कसौटी क्या है, आपके जो सिफात हैं, सिफात क्या है, अज खुद है, ये अताई। दूसरे ये है, आपकी जो सिफत है उसकी इब्तिदा है और इंतहा है। जब आप पैदा हो के इस काबिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इल्म हासिल किया, तो इल्म हासिल करने की एक इब्तिदा हो। उसके बाद जब आप भूल जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका इल्म भी आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का क्या है, इल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना उसकी इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है। नंबर 3 जो है, आपका इल्म जो है लिमिटेड है। अब आप एक फील्ड में इल्म हासिल कर लें तो उसके आप टॉप बच जाएंगे, मगर कोई दूसरी फील्ड है उसमें आपका बिल्कुल कुछ भी इल्म नहीं है, या है भी तो कम था। तो और अल्लाह का इल्म क्या है, वो लामहदूद है। इंसानों का इल्म महदूद है और अल्लाह का इल्म लामहदूद है, लामुतनाही है, बाउंडलेस, एंडलेस, लिमिटलेस। तो ये 3 चीज़ों की कसौटी है। तो आपके जो सिफात हैं वो अताई हैं, और वो उसकी इब्तिदा और इंतहा भी है, और वो लिमिटेड है। और अल्लाह के जो सिफात हैं वो अज खुद है, अल्लाह के अपने खुद है, और वो उसका ना बिगिनिंग है ना एंड है। नंबर 3 जो है लामहदूद है, उसकी अताई है। और अल्लाह की एक सिफत ऐसी है जो इंसानों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अल्लाह की सिफत है असमद। असमद क्या है, वो किसी का मोहताज नहीं है, और आप क्या हमेशा मोहताज रखते हैं, हमेशा मोहताज रखते हैं। तो ये इसके ताल्लुक से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे आज का डिस्कशन रहा था। आम, आम, और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा आज की तशरीह ख़त्म कर देता हूँ, और इसके बाद हम ये 10 डेज जो जुल्हिज्जा के जो
10 دن ہیں، ان کے تعلق سے آپ لوگوں کو تفصیلات معلوم ہوں گے، مگر میرا کام یہ ہے کہ صرف آپ کو یاد دہانی کرتے چلے جاؤں۔ یہ جو 10 دن ہے یہ بہت اہم دن ہے، اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنوں میں جو آپ نیک عمل کریں گے وہ اس کے علاوہ کے سارے دنوں میں جو کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کیا ہے؟ ان دنوں میں آپ جو نیک کام کریں گے وہ سارے عام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے تعلق سے کوشش کریں کہ اپنا یہ لہو الحدیث کے تعلق سے جو بیان کیا ہوں، ٹیلی ویژن ہے، موویز ہے، گانے بجانے ہیں، ان چیزوں کا بہت بہت احتیاط کریں۔ خاص طور پہ ان دنوں میں آپ سارے چیزوں کو بند کر دیں۔ ان دنوں میں بس قرآن و حدیث ہے، اور ذکر و تذکیر ہے، اور درود و شریف کرنا ہے، اور چیریٹیز میں دینا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو بہت بہت اہم چیز پہ کنسنٹریشن کرنا ہے آپ کو۔ اور یہ 10 دنوں کے تعلق سے اور آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں، جب قسم کھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نماز کی صلات کی کوئی قسم نہیں کھائی، نہ زکوٰۃ کی قسم کھائی ہے، نہ حج کی قسم کھائی ہے، نہ کوئی دوسرے نیک اعمال ہے اس کی قسم نہیں کھائی ہے، نہ رمضان کی قسم کھائی ہے، نہ لیلۃ القدر کی قسم کھائی ہے۔ ہاں، ان 10 دنوں کی 10 دن اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورۃ فجر میں، والفجر ولیال عشر۔ یہ 10 راتوں اور 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں سے بلند کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، سارے ہفتے کے دنوں میں سب سے ٹاپ دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ اور سال کے 12 مہینے ہیں تو ان میں سب سے ٹاپ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ اور سارے سال کے راتوں میں سب سے اہم رات کون ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور 10 دنوں کا جو بتایا گیا ہے سب سے اہم 10 دن ہے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سارے دنوں میں، سارے سال کے دنوں میں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یوم عرفات ہے۔ اور اس دن کا روزہ پابندی سے رکھیں، اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن کا ایک ہی دن کا روزہ ہے جس میں گزشتہ سال اور آئندہ سال 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ عام طور پہ کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف۔ جیسے عاشورہ کا روزہ جو رکھتے ہیں نا، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو۔ صرف یوم عرفات کا روزہ ایسا ہے جو رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، لاسٹ ایئر کے اور فیوچر ایئر، یہ 2 گناہ معاف ہوں گے۔ تو آج کا میں ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والدین کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ والدین کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں کہ والدین کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمارے اوپر والدین کی بہت ذمہ داری ہے کہ ان کا حقوق ادا کرتے رہیں۔ ان کے حقوق کیا ہے؟ ان کے ساتھ ان کی اگر موجود ہوں تو ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اگر وہ نہیں ہے تو ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں ہمیشہ مانگتے کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ والدین جانے کے بعد بھی ابن کثیر نے بتایا کہ 4 حقوق ہیں والدہ اگر چلے گئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ، دوسری یہ ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا، تیسری یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی خرچ چھوڑا ہے تو اس کو، اور چوتھی یہ ہے کہ ان کے جاننے والے اور جن سے ان کی دوستی تھی ان کی بھی عزت اور احترام کریں۔ یہ والدین کے حقوق میں۔ اور والدین کو اور اولاد کے تعلق سے والدین کا کیا ہے؟ اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نکاح کریں تاکہ آپ کی اولاد جو ہوگی نا وہ لیگل ہو اور دنیاوی اور دینی لحاظ سے آپ نے ان کو صحیح و سالم ہدایت کیا۔ اب بغیر نکاح کے جو بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں نے کیا قصور کیا؟ یہ والدین نے نکاح نہیں کیا اس کی وجہ سے پیدا۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ نکاح کا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ والدین کے جو حق ہے، تو ایک تو پہلی چیز کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح کرنا۔ یہ بچوں کی آپ کے اوپر بچوں کا حق ہے کہ آپ نکاح کریں۔ نمبر 2، جب بچہ پیٹ میں پیدائش سے پہلے والدہ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ جو پیٹ کے بچے بھی ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے ان کے۔ نمبر 3، جب پیدائش ہوتی ہے
تو ایک کان میں اذان دوسری کان میں اقامت دینا ہے، اور جب تھوڑا سا ہو جائے تو ان کا عقیقہ کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو نماز کی پابندی کے تعلق سے کہیں کہ چھوٹی عمر میں ہو تو تلقین کرتے رہیں، 10 سال کی عمر ہو تو ان کو ضرور ان کے ساتھ آپ سختی سے پیش آ سکتے ہیں کہ صلات کو چھوڑنا نہیں. اور اس کے بعد نیک کاموں کی ان کو ہدایت دیتے رہیں، جہاں کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو بتائیں. اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں یہ ہے کہ ان کو جب جاب دیکھتے ہیں تو ان کو ایسی جاب دیکھے کرنے کے لیے کہیں علم حاصل کریں تو ایسا علم حاصل کرتے جس سے دین اور دنیا دونوں حاصل ہوتے رہیں. پہلے دینی علم ان کو دینا ضروری ہے، قرآن اور حدیث کو ان کو سکھانا ضروری ہے. اس کے بعد دنیاوی علوم ان کو ضرور حاصل کرنا ہے کیونکہ دنیاوی کمانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کے بعد نیک کاموں کی ہدایت کرتے رہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم جو ہے نمبر 66 ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. اس کے ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے گھر میں اگر فائر بریک ہو گئی، فرض کریے آپ کے کچن میں فائر شروع ہو گئی اور دروازے کے پاس اور پردوں پہ آگ لگنا شروع ہو گئی اور آپ کے بچے گھر میں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فوری چیخ کریں گے، پکاریں کریں گے بیٹے فوری آپ آ جاؤ، دروازہ کھولیں گے، کہے گھر سے باہر آ جاؤ، گھر سے باہر آ جاؤ. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا فلیٹوں میں جو نیوز میں آیا تھا کہ فلیٹوں میں جو آگ لگی تھی تو کئی خاندان اس میں جل کے ختم ہو گئے، تو وہ لوگ نیچے نہیں اتر سکے تھے، اسی لیے پھنس گئے. مگر آپ کے گھر میں اگر آگ لگ گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فوری بچوں کو لے کر باہر آ جائیں گے، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں. تو اب آپ یہ دنیاوی آگ تو کچھ نہیں ہے، اخروی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. ان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ بس ہم نے تو کوشش کر لی، یہ چلتے ہیں. تو کیا آپ اپنے بچوں کو برننگ ہاؤس میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے؟ نہیں، آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو بھی آگ سے بچانا ہے. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بہت اہم چیز ہے. بچوں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ اقرار لیا تھا ہم نے بنی اسرائیل سے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو. اور نیکسٹ اسٹیج کیا؟ اللہ اپنا مقام اتنا بلند رکھا ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے بعد جو مقام ہے وہ تمہارے والدین کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے اللہ تعالیٰ نے قضا کیا ہے؟ قضا جو ہے قاضی بولتے ہیں. قاضی کیا کرتا ہے؟ آرڈر کرتا ہے، ججمنٹ. تو اللہ تعالیٰ ایک آرڈر کر رہے ہیں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے میرے. اور اس کے بعد نیکسٹ پوزیشن کی ہے والدین کو دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ جو ہے سورہ اسراء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ احقاف میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، اور سورہ ابراہیم اور سورہ نوح میں بھی ہے. یہ اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نماز پڑھیں گے اس کی طرح اللہم اغفر لی ولوالدی، اور دوسرے ساتھ ساتھ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ کو بتا دوں، آپ کو پتا بھی ہے یا نہیں، آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بات بتاتا ہوں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی بات بتاتا ہوں. Respect parents, God will give you a long life. Be obedient and fearful to your parents. Whoever humiliates his parents to be killed. To be killed. This is Exodus chapter 7 verse 21. Old Testament میں یہ ہے، اور New Testament میں ہے respect your parents. Whoever humiliates his parents is to be killed. This is Matthew chapter 4 verse number 10. اب دیکھیں ہمارے پاس تو قرآن میں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ نافرمانی کرنے والے بچوں کو قتل کر دو، مگر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے whoever humiliates their parents that person has to be killed. یہ میں آپ کو ریفرنس سے دے دیا ہوں میں. تو آج کی بات ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ سنڈے چونکہ عید کا زمانہ ہے تو اس لیے نیکسٹ سنڈے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس کے فالوئنگ سنڈے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ سجدہ کی تعلق سے تفسیر کریں گے. تو نیکسٹ سنڈے کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نیکسٹ سنڈے ہمارا لیسن نہیں رہے گا، مگر اس کے بعد کا جو سنڈے اس میں سورہ سجدہ کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.